السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 22 اپریل کو ورلڈ مدر ڈے عالمی طور پہ UNO کی طرف سے منایا جاتا ہے، اور یہ 1970 سے 192 ممالک میں منایا جا رہا ہے، اور یہ شعور اور آگاہی کا دن ہے۔ مختلف سیمینارز اور واکس اس طریقے سے شعور پیدا کرنا کہ زمین اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کا ماحول بہت زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور جس کے نہ ہونے سے جنگل کی زندگی کی بے شمار چیزیں، بے شمار اللہ کی مخلوق وہ 60% تک نابود ہو چکی ہے۔ اور اس لیے اس سال کا تھیم جو ہے، ہر سال کا تھیم الگ ہوتا ہے، اس سال 2024 کا تھیم یہ ہے کہ ارتھ پلینٹ ورسز پلاسٹک، یعنی پلاسٹک کی چیزوں کا استعمال جتنا کیا جا رہا ہے وہ اس کے ماحول کے لیے بہت زیادہ خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور پانی کی بہاؤ میں سے رکاوٹ آ رہی ہے۔ فضا کا ماحول جو ہے وہ اس کے دھوئیں سے زہر آلود ہو رہا ہے، اور ایسے میں کہ جہاں خدا نے بندوں کے اوپر، زمین پر، ارتھ پر ایک بہت بڑا خلا رکھا ہے ہوا کا، 600 کلومیٹر ہوا کا کرہ ہے جو اس کو تحفظ دیتا ہے، اور اس کے اوپر ایک اوزون کی تہہ ہے جو مزید تحفظ دیتی ہے سورج کی تابکار شعاؤں سے، جس کے مختلف بیماریاں لگتی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا خاص کرم ہے جس کو اس نے یوں کر کے بیان کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ۔ ہماری آیتوں سے منہ موڑے چلتے ہو، زمین پر ہم نے اس آسمان کی چھت کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنا دیا ہے، یعنی اس چھت کو لیکیج سے بچاؤ، اس چھت کو خراب ہونے سے بچاؤ، اور اس کا تحفظ کرو۔ اور اس کے لیے یہ جس یورپ کے اندر جس دن سے انڈسٹری آئی ہے، اس دن سے فضا اور ماحول، ایٹماسفیئر وہ خراب ہوا ہے۔ 2021 کا وہ جو تھیم تھا وہ زیادہ سے زیادہ شجر کاری تھا کہ گرمی کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے، اور بے جا کی موسم کی گرمی، اور گرمیاں سردیوں میں، سردیاں گرمیوں میں، بے جا کی بارشیں، اور اس سے مختلف بیماریوں کا بڑھنا، جیسے 2019 میں کرونا کا آنا، یہ مختلف چیزیں تھیں۔ اور اس کے لیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان، یہ پاکی اور صافائی ستھرائی جو ہے یہ ایمان کا نصف ہے، کہیں کہا کہیں حصہ کہا ہے۔ تو جہاں ایمان ہوتا ہے تو اس کی تو بہت فکر کی جاتی ہے، اسی پہ نجات آخرت ہے، اور اسی میں عبادات جتنی ہیں وہ پاکی، نظافت اور صفائی کا درس دیتی ہیں۔ تو اس لیے دھوئیں کے ذریعے سے ماحول کو خراب کرنا اور ہوا کو خراب کرنا، اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانا کہ اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہوتی ہے، اور اس سے آکسیجن وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے اس میں آکسیجن کا گھٹاؤ ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ فضا کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے درخت لگائے جانے تھے، اور بے جا کی اس پلاسٹک کا استعمال جو ہے وہ کہتے ہیں دھیرے دھیرے ختم کرو، اور اس کے ذریعے سے کاغذ سے اور کپڑے کے ذریعے سے اس چیز کو استعمال کیا جائے، اور پلاسٹک کو ذاتی استعمال سے بچایا جائے۔ اور آج کل جتنے گرم دودھ اور سالن اور مختلف چیزیں اس پلاسٹک کے لفافوں میں جا رہی ہیں، ڈاکٹرز اور اطباء کے نزدیک وہ چیز جو خطرناک حد تک کیمیکل سے بنی ہوتی ہے، کھانے کی چیز آنے سے اس میں کینسر کے ایلیمنٹ پیدا ہو جاتے ہیں، کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اس لیے اس ولاگ کے ذریعے سے اسلام کو نقطہ نظر یہ پہنچتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ایسا ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ایسے ذرائع بھی اختیار نہ کرو جو ہلاکت کا باعث بنتے ہوں، بے جا کی جنگیں اور مختلف قسم کے ایسے موسمی اثرات جس کے ذریعے سے بڑے بڑے سیلاب آتے ہوں، اور زمین کی تہہ خراب ہوتی ہو جس کی وجہ سے پھر زلزلے آتے ہوں، اور بہت سارے ایسے
طوفان پیدا ہوتے ہیں اور ساحلی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ یہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، اپنی منزلوں تک جاتے ہیں۔ اس کا شعور آج کے جدید دور میں یوں دیا ہے کہ جس وقت ہمیں اور پلینٹس یا اور کروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو ان کی فضائی آلودگی اور ان کا تحفظ نہ ہونا اور ان کا وہاں پہ کشش ثقل نہ ہونے سے وہاں کی چال اور رفتار اور وہاں پہ جانا اٹھنا، یہ اب چاند پہ جانے کے بعد تجربے زیادہ ہو چکے ہیں، مریخ پہ جانے کے بعد مزید اس میں بندے کے شعور کی بیداری آتی ہے۔ تو اس حساب سے اس شعور کا نظریہ مسلمانوں کا ایمان بڑھنے کی صورت پر ہونا چاہیے تھا کہ شکر گزاری بڑھتے اور پھر زمین کو محفوظ رکھا جاتا۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس وقت کہ بندہ یوں آتا ہے حدیث میں کہ جس آخری بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا نہ رہے گا تو پھر خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ پھر اس زمین کو نابود کر دو اور پھر فنا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ گویا کہ اسلام کی بقا میں دنیا کی بقا ہے، اور خدا تعالیٰ کی صفات اور ان کی شانوں کو جاننا اور اس کی بندگی بجا لانا اور اس کی نعمتوں کا شکرانہ کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا اور پاکی اور صفائی اور ستھرائی کو اپنا ایمان بنانا، یہ نظریہ اسلام کا ہے کہ اسلام سلامتی کا نام ہے۔ اور اس لیے مسلمانوں کو اس بارے میں آگاہی رہنی چاہیے اور ایسے تمام اقدامات میں بڑھ کر تعاون کرنا چاہیے جس سے انسان کی زندگی کو خطرات آتے ہوں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ بھی کیا کریں تو ہماری رہنمائی ہوگی۔